مبین احمد نذیر احمد انصاری MGVs آرٹس کامرس اینڈ سائنس کالج مالیگاؤں سٹی کلاس FY BCom سبجیکٹ ایڈیشنل اردو سیمسٹر فرسٹ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بانگ درا کی شاعرانہ خوبیاں۔ علامہ اقبال نے اردو شاعری میں اپنے کلام کی بدولت ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ آج کوئی شاعر ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جو کسی نہ کسی زاویے سے علامہ اقبال کے انداز بیان سے متاثر نہ ہوا ہو۔ اس کے برعکس میر کا انداز بیان بہت کم شعراء کو نصیب ہوا۔ اس کے باوجود اقبال کے اسلوب کی کامیاب پیروی بہت کم شعراء کے حصے میں آئی۔ بال جبریل میں ان کی اردو شاعری اپنے مرتبہ کمال پر نظر آتی ہے۔ بال جبریل کا بانگ درا سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود بانگ درا میں شاعری کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ بانگ درا میں نظمیں بھی ہیں اور غزلیں بھی۔ ایسی غزلیں بھی ہیں جن میں حضرت داغ دہلوی کا رنگ پایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اقبال کے خیالات میں وسعت اور بلندی پیدا ہونے لگی، غزلوں میں غالب کا رنگ پیدا ہونے لگا اور بانگ درا کی شاعرانہ خوبیاں آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے وسیلے سے مناظر قدرت کی خوبصورت تصاویر کھینچی ہیں۔ ان کی بہت ساری نظموں میں منظر کشی اور فطرت نگاری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ مناظر قدرت اور کائنات کی رنگینی کو اقبال نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ بانگ درا میں ان کی نظمیں ابر کوثر، آفتاب، چاند، جگنو اور گل رنگین قابل ذکر ہیں۔ بانگ درا کی نظموں کو موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وطنی اور قومی نظمیں، اس میں اقبال نے وطن دوستی کے جذبات کو ابھارا ہے اور قوم کو حرکت و عمل اور جد و جہد کی دعوت دی ہے۔ قومی نظموں میں جو نظمیں سر فہرست ہیں اور بہت زیادہ مقبول ہوئیں، ان میں ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، ترانہ ملی اور نیا شیوالا قابل ذکر ہیں۔ تاریخی نظمیں، اقبال نے بانگ درا میں اپنے کلام میں بہت سارے تاریخی واقعات کو پیش کیا ہے اور عظیم شخصیات پر بھی نظمیں لکھی ہیں۔ دیگر مذاہب کے اوتاروں کو بھی موضوع سخن بنایا ہے۔ ان میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ بلاد اسلامیہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ فلسفیانہ نظمیں، ایسی نظمیں بھی بانگ درا میں شامل ہیں جن میں اقبال نے علم و حکمت کے نقطے کو بیان کیا ہے۔ ان میں فلسفہ غم، سرگزشت آدم اور شمع و شاعر وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ دعائیہ نظمیں، اقبال نے اپنی نظموں میں دعائیہ کلمات بھی کہے ہیں۔ التجاء مسافر اور ایک آرزو ایسی ہی نظمیں ہیں۔ اخلاقی نظمیں، اقبال نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے، خصوصاً مسلمانوں میں اخلاقی قوت کو مستحکم کرنے کے لیے اور اپنی قوم کو عمدہ اخلاق و کردار کی تعمیر کے لیے اکسایا ہے۔ اقبال نے بعض نظموں میں مشہور شعراء کی تعریف و توصیف بیان کی ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان شعراء میں داغ دہلوی، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، مرزا غالب اور شیکسپیئر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ہندوستان کے دیگر مذہبی رہنماؤں کی عظمت کا بھی اعتراف کیا ہے اور ان کی شان میں نظمیں کہی ہیں جن میں گوتم بدھ، گرو نانک اور رام چندر وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح ان کی شاعری میں نصیحت کے ساتھ ساتھ اقوال زرعی، سیاسی مسائل اور طنز ظرافت کے موضوع پر بھی مواد ملتا ہے۔ ان کے کلام میں فارسی تراکیب اور الفاظ کی کثرت پائی جاتی ہے۔ بعض اشعار ایسے ہیں کہ اگر اردو کی بجائے ایک لفظ فارسی کا رکھ دیا جائے تو پورا کلام فارسی کا معلوم ہوتا ہے۔ اقبال اپنے کلام اور اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے نئی اور جدید تراکیب استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اردو زبان میں کافی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اقبال کی تراشیدہ تراکیب اتنی جامع اور پرلطف ہیں جس کی وجہ سے پورے شعر کو زبان کی چاشنی ملتی ہے۔
تشبیہات و استعارات کے برمحل استعمال سے کلام اقبال میں لطف پیدا ہو گیا ہے۔ کلام اقبال کی خوبی یہ ہے کہ اس میں شامل اشعار اپنی برجستگی، دلکشی، معنویت اور موضوعیت کی وجہ سے زبان زد عام ہو گئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور اسی سلسلے میں آگے کہتے ہیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ شکوہ، جواب شکوہ، شمع اور شاعر، خضر راہ اور طلوع اسلام اقبال کی ایسی نظمیں ہیں جن کے بہت سارے اشعار لوگوں نے حفظ کر رکھے ہیں اور انہیں قومی اور وطنی جلسوں اور مجالس میں بڑی شان سے پڑھتے ہیں۔ ان کی اکثر نظمیں سوز و گداز سے لبریز ہوتی ہیں جسے کشف غم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ خود اقبال کا دل سوز و گداز سے معمور تھا، اس لیے ان کی شاعری میں یہ رنگ جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ اقبال کی شاعری سے بالخصوص ان کی نظموں سے وحدت الوجود کا رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی عمدہ مثال نظم شمع ہے، جسے پڑھنے کے بعد قاری اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ذوق تصوف کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اقبال کی شخصیت اور سیرت کے مختلف پہلو بانگ درا کی اکثر نظموں میں نظر آتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عہد شباب میں اقبال ایک غزل گو شاعر کی حیثیت سے نمودار ہوئے اور اپنے زمانے کے نامور لوگوں کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ اس دور کی شاعری میں حب الوطنی کا جذبہ اور وطن کی عظمت کا ذکر ملتا ہے، لیکن بعد میں اقبال کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور یورپ جانے کے بعد اقبال کے انداز بیان میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہوتا ہے اور وہ ملت کے نظریات پر ہمیشہ کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، اسلامی اخوت اور مساوات کے علمبردار بن جاتے ہیں۔ انگریزوں کی اسلام دشمنی کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کو یہود و نصارہ کی سازشوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے استعمال کیا اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ بانگ درا کی نظموں میں اقبال نے تہذیب مغرب کا زہر اور اس کے تریاق میں کیا فرق ہے اس سے آگاہ کیا ہے، ساتھ ہی تہذیب مغرب سے دور رہنے کی تلقین بھی کی ہے۔ بانگ درا میں وہ انسانوں کو سبق دینا چاہتے ہیں اور یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ انسان ہوش مندی اور حصول علم کے ساتھ پرعزم زندگی بسر کرے۔ اقبال کی شاعری کے اسی نکتہ کو دیکھ کر دیگر شعراء نے اقبال کی شاعری کو لافانی بتایا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ ان کے یہاں ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری کو اردو ادب میں گراں قدر مقام حاصل ہے۔